مسیح خداوند میں آپ سبھی کو سلام۔ ہم موجود ہیں فیتھ ٹی وی پر، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر پاسٹر سیسل جان برکت ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسیح سے ملاقات، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم سرفراز ظہور الدین، اور آج ان کے ساتھ مل کر ہم جانیں گے کلام کی کچھ باتوں کو۔ کلام کو جب ہم جانتے ہیں تو یہ پروگرام، جس طرح اس کا نام ہے مسیح سے ملاقات، تو ہم خدا کے کلام میں سے جب ان باتوں کو جو آج ہم کرنے والے ہیں جانیں گے، تو ہم مسیح سے ملاقات اور اس سے ہمارے رشتے کے بارے میں جانیں گے۔ خروج میں سے، اس کے 20ویں باب میں سے، اس کے چند آیات، اس کے پہلے 2 حکم جو ہیں ان میں سے۔ تو جی پاسٹر صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ سسٹر۔ خدا یسوع مسیح میں سب عزیزوں کو سلام۔ میرے عزیزوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے خدا کے جو 10 احکام ہیں ان میں سے پہلے 2 حکموں کو ہم اسٹڈی کریں گے، اور جب ہم ان 2 حکموں کو اسٹڈی کریں گے تو ہم مسیح کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام مسیح کا کلام ہے، یہ کلام مسیح کے باپ کا یعنی ہمارے یہوہ آسمانی باپ کا کلام ہے۔ سو خدا کے کلام میں سے نکالیے میرے ساتھ خروج 20 باب، اور اس کی ہم پہلی 6 آیات کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس سے پیشتر 6 کی پہلی 3 آیات کی پہلا حکم پہلے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خدا تیرا خدا تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ آمین۔ آمین۔ یہ میرے عزیزوں خدا کا پہلا حکم ہے جو خدا نے فرمایا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا کا یہ کلام، یہ جو احکام ہے، خدا نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دیے ہیں۔ کل 613 قوانین، اور ان میں سے یہ پہلے 10 احکام۔ بائبل مقدس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، ان سب کا رائٹر جو ہے وہ مرد خدا، مرد راست باز خدا کا بندہ موسیٰ ہے۔ مقدس موسیٰ نے یہ 5 کتابیں تحریر کی، جن کو ہم توریت کہتے ہیں اور عبرانی میں تورا کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تیرا خدا جو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ پاسٹر صاحب، یہاں پہ میرے پاس ایک سوال ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے خداوند تیرا خدا، تو جیسے لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، تو خدا اور خداوند میں یہ اس چیز کی گہرائی کو تھوڑا سا آپ واضح کریں کہ اس کا کیا فرق ہے؟ یہاں پہ خداوند تیرا خدا کیوں لکھا ہے 2 بار؟ جی ضرور، تھینک یو ویری مچ۔ میں ضرور بیان کروں گا۔ بائبل مقدس کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اور نیو ٹیسٹامنٹ میں خدا یوں فرماتا ہے، خدا تیرا خدا۔ سو ہم آج دیکھیں گے خدا سے کیا مراد ہے اور خدا سے کیا مراد ہے۔ جہاں پر ورڈ خدا آیا ہے، عبرانی کے اندر اس کو الوہیم کہتے ہیں، اور یونانی کے اندر جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یونانی میں تھیوس کا ورڈ خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انگلش میں آئیں گے تو اس کے لیے گاڈ ہے، اور گاڈ کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہوگا، باقی جو 2 لیٹرز ہوں گے وہ اسمال کے اندر آئیں گے۔ یہ خدا کا، اس لیے یہ خدا کا پراپر نہیں بلکہ کامن جو ہے وہ نیم ہے، کامن ناؤن ہے گرامر کی روح سے۔ اس کو ہم اس میں نکرہ کہیں گے، الوہیم۔ الوہیم سے مراد ہے معبود، خدا، اور یہ اور دیوتاؤں نے بھی استعمال ورڈ کیا ہے، اس لیے گرامر کی روح سے اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ جہاں پر ورڈ ہم دیکھتے ہیں خداوند آیا ہے تو خداوند سے مراد یہ ہے، ہم اس کو جب عبرانی میں دیکھیں گے تو خداوند سے مراد عبرانی میں یاوے اس کو کہا گیا ہے، اردو میں یہوہ کہا گیا ہے، انگلش میں جہوہ گاڈ کہا گیا ہے۔ یونانی میں آئیں گے تو کریوس اس سے جو ہے اس کے لیے ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ فرق جو ہے نہ صرف بائبل مقدس کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، جہاں پر بھی ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں آتے ہیں تو یہ فرق وہاں پر بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔
جہاں پر خداوند ہے وہاں یہوہ اس سے مراد ہے، یاوے خدا مراد ہے، کریوس اس سے مراد ہے۔ تھینک یو۔ تو ابھی جو اس کی تیسری آیات ہے اس میں پہلا حکم جی پہلا حکم، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اب ہم آئیں گے پہلے حکم کے اوپر۔ پہلا حکم جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ پاسٹر صاحب، غیر معبود جب یہاں پہ ہم لفظ سنتے ہیں تو اس سے ہم سوچتے ہیں کہ غیر معبود یعنی کوئی جو غیر اقوام ہے ان کے معبود، یا کیا معبود سے ادھر کیا مراد ہے، اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو غیر معبود کنسیڈر کی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل، ضرور میں اس بات کو بیان کروں گا۔ خدا فرماتا ہے، یہوہ قادر مطلق خدا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ ہر وہ شخص، ہر وہ ذات جس نے اپنے آپ کو خدا کہا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا لیکن وہ تھا نہیں، وہ غیر معبود ہے۔ ہم بائبل مقدس کے اندر یہ اس بات کو جانتے ہیں، حتمی طور پر ہمارا یقین ہے، اور یہ بات ہر طرح سے سچ اور برحق ہے۔ ایون آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن خدا کا یہ تحریری کلام جو ابدی کلام ہے، لسانی کلام ہے، یہ ہرگز ٹلے گا نہیں جب تک پورا نہ ہو۔ خدا ایک ہی خدا ہے، واحد خدا ہے، اور اس کا نام یہوہ قادر مطلق لشکروں کا خدا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر جو ہم جن کو سنتے ہیں، غیر قوموں کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا خدا یہ ہے اور یہ سچ ہے، وہ غیر معبود خدا ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی پوزیشن نہیں، ان کی کوئی ذات نہیں، اور وہ اپنے اندر جو ہے وہ کوئی زندگی نہیں رکھتے۔ تو پادری صاحب، یہ جو کلام میں آپ نے 2 احکام بتائے ہیں، آپ جو ہے یہ کلام میں سے جب آپ 2 احکام پڑھ رہے ہیں تو میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی اور چند آیات سے لے کر جو ہے اس بات کو تھوڑا مزید واضح کر دیں۔ جی بالکل، تھینک یو۔ میں ابھی ہم نے پہلے حکم کو ڈسکس کیا ہے کہ خدا فرماتا ہے اس کی 30 آیت میں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اب ہم دوسرے حکم کے اوپر آئیں گے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدا تیرا خدا غیور ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک ان کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ 4 آیت سے 6 آیت تک یہ دوسرا حکم ہے خدا کا 10 احکام میں سے، جس کو خدا نے بڑی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ پادری صاحب، یہ جب مورت بنانے کی بات آ جاتی ہے تو جو ہم میں کچھ جو مسیح طبقہ ہے جو کہ مورت بناتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو کیا یہ کرنا مناسب ہے؟ جی بالکل، میں اس بات کو بھی کلیئر کروں گا۔ بائبل مقدس کے اندر ہم نے اس دوسرے حکم کی تلاوت کی ہے، لیکن ہم کرسچینٹی کے اندر، کلیسیوں کے اندر کچھ بعض ایسے ڈینومینیشنز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اسٹیچوز بنائے ہیں، سینٹس کے بھی بنائے ہیں اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بھی بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مقدسین کے بنائے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں خدا کا کلام کلیئر کر رہا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ مورت سے مراد یہ ہے کسی قسم کا مجسمہ نہ بنانا، کوئی ڈھالی ہوئی چیز صورت نہ بنا لینا، نہ اوپر آسمان پر، نہ زمین پر، نہ نیچے زمین کے پانیوں کے اندر۔ یہ بات تمام مسیحوں کے لیے لازم ہے، اور یہ حکم آج بھی ہم پر لاگو ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق کوئی بھی صورت اور کوئی بھی مورت نہیں بنا سکتے، اور اگر کوئی بناتا ہے تو وہ خدا کے کلام کی نفی کرتا ہے۔ ایون ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں، کہیں پر ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لوگوں نے، پرانے عہد نامہ کے لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے نبیوں کے مجسمے بنائے ہوں، نبیوں کے یا کاہنوں کے یا بادشاہوں کے مجسمے بنائے۔ ایون بڑے عظیم بادشاہ ہو گزرے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، جس میں سب سے عظیم بادشاہ داؤد بادشاہ ہے،
جس کے ساتھ خدا نے کووننٹ بھی باندھا ابدی بادشاہت کا. اس کے علاوہ عظیم نبی ہیں جن میں سے ابراہم ہیں. سب سے پہلے خدا نے ابراہم کے ساتھ کووننٹ باندھا اس کی ساتھ اور اس کی نسلوں کے ساتھ. بنی اسرائیل میں سے ہم کسی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ابراہم کے یا ان کے بیٹے کے یا بادشاہوں کے یا اور کہنوں کے مجسمے بنائے ہوں, ان کی مورتیں بنائی ہوں اور ان کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہوں. اگر ہمیں بائبل مقدس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایسا نظر نہیں آ رہا, تو اگر آج کی کلیسیوں کے اندر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو وہ خدا کے کلام کی نفی کر رہا ہے, وہ خدا کے اس حکم کی جو ہے وہ عدولی کر رہا ہے, اور یہ گناہ ہے. تو عزیزو, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, جس طرح آج ہمیں کلام میں سے یہ جاننے کا موقع ملا کہ یہ جو چیز ہم کرتے ہیں, مورت بناتے ہیں, اور بے شک وہ مقدسین کی مورت ہے, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ تو ایسا نہ کرنا. تو اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے پاس یہ کلام سن کر آج موقع ہے کہ وہ اس چیز سے پھر آئے, اپنے خداوند کی طرف آئے جو آسمان پر ہے اور زندہ آسمانی باپ ہے, اس کی پرستش کریں اور اسے سجدہ کریں. جی, نیکسٹ یہ ہے کہ ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں. خدا نے فرمایا کہ تو ان کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا. خدا کے کلام کے اندر خدا نے حکم دیا فقط خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. خدا کی یہ ڈیزائر ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اور میرے لوگ جن کو میں نے بنایا, میری مخلوقات فقط میرے حضور سجدہ کریں. اور آگے خدا نے ریمائنڈنگ کے طور پر پنشمنٹ بھی جو ہمیں بتا دی ہے کہ اگر کوئی غیر معبودوں کو سجدہ کرے گا یا ان کے آگے ان کی عبادت کرے گا تو خدا فرماتا ہے میں غیور خدا ہوں, اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی تیسری اور چوتھی پشت تک ان کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا ان کو دیتا ہوں. باجی صاحب, یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں, غیور کے معنی ذرا آپ کھول کے تھوڑا سا بیان کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ جانیں کہ خدا, ان کا خدا کیسا ہے. جی بالکل, بڑا خوبصورت اردو کے اندر یہ ورڈ آیا ہے غیور خدا, اور خدا کہتا ہے میں غیور خدا ہوں. اگر انگلش بائبل میں جائیں گے تو انگلش بائبل کے اندر جو غیور کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ جالس گاڈ ہے. کچھ خادمین, کچھ بلیورز کا یہ اعتقاد ہے, عبرانی کے اندر یا یونانی کے اندر اس کی بڑی ڈیپتھ ہے. میرے عزیزوں, خدا ہمارا لامحدود خدا ہے, قادر مطلق خدا ہے. اس کا کلام اردو میں ہو, اس کا کلام یونانی میں ہو, اس کا کلام ہندی میں ہو, سندھی میں ہو یا عربی میں ہو, خدا کے کلام کی قدرت ہر ایک زبان کے اندر ہمیں ملتی ہے. خدا کا کلام ہر ایک زبان کے اندر قدرت رکھتا ہے, زندگی کو بدلتا ہے. اس کے کلام کے اندر آزادی ہے, بحالی ہے, معجزات ہیں, عزت ہے, سرفرازی ہے, اقبال مندی ہے. غیور سے مراد یہ ہے, ہم غیور کے ورڈ کے اوپر آئیں گے. غیور سے مراد ہے کہ ہمارا خدا اپنے بزرگ اور قدوس نام کی غیرت اپنے اندر رکھتا ہے. غیور سے مراد یہ ہے اپنے نام کی غیرت کو اپنے اندر رکھنا, اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں یعنی اس سے نفرت رکھتے ہیں, اس کو ترک کرتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ خدا کیا کرتا ہے. ہم بائبل مقدس کے اندر ایک ریفرنس دیکھتے ہیں نحوم کے صحیفہ کے اندر, اور اس کے نحوم کے صحیفہ کے اندر اور اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی 2 آیات کے اندر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا غیور ہے اور انتقام لینے والا ہے. ہاں غیور ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا اور اپنے جو ہے وہ قہر کو قائم رکھتا ہے. بائبل مقدس کے اندر جتنے بھی لوگ آج کی کلیسیوں کے اندر, آج کی دنیا کے اندر, فضل کے دور کے اندر بھی جنہوں نے زندہ خدا کو ترک کیا, خدا کو ترک کرنے کے بعد غیر معبودوں کے پیچھے گئے, اور زبور 16 میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بھر جائے گا. اور یہ بات ہر طرح سے میرے عزیزوں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لیں, اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھ لیں کہ جن لوگوں نے خدا کو ترک کیا, جن لوگوں نے آج بھی مشکل حالات کے اندر
फिर गए और गैर मबूदों के पीछे गए हैं, उनके गम बढ़ेंगे। और जब वो गैर मबूदों के पीछे जाएंगे तो वहां पर उनके लिए खुशखबरी नहीं होगी, उनके लिए वहां पर बहाली का पैगाम नहीं होगा, बल्कि मौत और हलाकत और बर्बादी उनका वहां पर इंतजार कर रही होंगे। बिल्कुल इसी तरह जब साउल के हालात खराब थे उसके मुल्क के, साउल बादशाह था और साउल ने यह जाना कि दुश्मन मुझ पर जोरावर है, क्यों ना मैं कोई और काम करूं, और वो एक ऐसी औरत के पास गया जिसका आशना जिन्न था। साउल ने ये जाना कि मैं इसके वसीला से सैमुल नबी को बुलाऊंगा जो खुदा में सो गया है, और वो उससे मुशावरत करूंगा, मेरी रहनुमाई होगी और मैं इस मुश्किल में से निकलूंगा। लेकिन साउल बादशाह इस बात को भूल चुका था कि वहां पर मौत और बर्बादी मेरा इंतजार कर रही है, वहां पर शिकस्त मेरा बैठी इंतजार कर रही है। और आज लोग जो गैर मबूदों के पीछे भागते हैं, मज़ारों दरबारों के अंदर जाते हैं, याद रखें मज़ारों और दरबारों के अंदर मौत और बर्बादी उनका इंतजार कर रही है। और जो ऐसा काम करेंगे वो फना होंगे, वो हलाक होंगे और वो अबदी जिंदगी के वारिस हरगिज नहीं हो सकते। पाजी साहब, खुदा से अदावत रखना, इसके मानी और अदावत, इंसान क्यों कर अदावत में खुदा से चला जाता है, और वो क्या अमाल हैं जो कि ना चाहते हुए ऐसे हो जाते हैं कि हम खुदा से अदावत में जो है ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इसको ज़रा आप थोड़े तफसील से बयान कर दें। जी थैंक यू। अदावत से मुराद ये, इंग्लिश बाइबल के अंदर अदावत के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो हेट, नफरत। वो लोग जो जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पीछे भागेंगे, जाएंगे, तो इससे मुराद है वो खुदा से नफरत करते हैं और नफरत रखते हुए वो गैर मबूदों के पीछे। आज हालात हम देखते हैं कि कोरोना वायरस है, लोग आइसोलेट हो चुके हैं और अपने अपने घरों में मुश्किलात आ गई हैं, बिजनेस क्लोज हो चुके हैं, जॉब्स बहुत सारे लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं। और ऐसे हालात के अंदर जब लोग दुआएं करते हैं और उनको जब जवाब नहीं मिलता तो लोग जवाब लेने के लिए, जल्द जवाब लेने के लिए कि हमें जवाब मिले, हम बहाल हों, हम रहाई को हासिल करें, हम प्रॉस्पर हों, तो फिर वो गैर मबूदों का सहारा लेते हैं। इस सूरत में जब वो गैर मबूदों का सहारा लेते हैं तो वो खुदा से अदावत रखते हैं। खुदा से जब गैर मबूदों के पीछे जाएंगे तो इससे मुराद है खुदा से नफरत करके वो गैर मबूदों से मोहब्बत रखते हुए उनके पीछे जा रहे हैं। हम जिसके साथ मोहब्बत रखते हैं हम हमेशा उसकी कुर्बत में रहना पसंद करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट होना, उसके साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, और हमारी कोशिश होती है वो शख्स हमारे ख्यालों में, हमारी सोचों में होता है। हम चाहते हैं हर वक्त वो हमारे पास हो, हम उससे गुफ्तगू करें। तो हमारा खुदा जो हमारे दिलों में रहता है, अगर हम उससे पूरे दिल से मोहब्बत रखेंगे तो मेरे अजीज़ों, खुदा का रहम जैसा उसने लिखा है, उन हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं रहम करता हूँ। आज भी खुदा हम पर रहम करता है जब उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो मोहब्बत हमारे अंदर सब्र पैदा करती है, और जब हमारे अंदर सब्र आता है तो हम खुदा के साथ वक्त मज़ीद गुजारते हैं, हमारे अंदर उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद के बाद हमारे अंदर ईमान पैदा होना शुरू होता है। इस तरह हम जो हैं गैर मबूदों की तरफ नहीं जाते हैं। हमें खुदा से मोहब्बत में आ जाने की ज़रूरत है, उसकी कुर्बत में चले जाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे अंदर सब्र आए और हम उससे ना फिरें। जी पास्टर साहब, आपके पास कोई बात? जी मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच आपकी सारी इस इनविटेशन का, और ख़ास तौर पर जो चेयरमैन है फेथ टीवी चैनल के पास्टर सिसल जॉन बरकत, उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मुझे इनवाइट किया, इस लायक जाना कि मैं आज इस प्रोग्राम के अंदर मसीह के साथ मुलाकात में खुदा के कलाम की बातों को, उसके इलाही भेदों को आप तक पहुँचाऊँ। और मेरा ईमान है जितने आज इस प्रोग्राम को देखा, सुना, खुदा के कलाम की बातों को जाना, यकीनन आज उन्होंने बरकत पाई है और उनका ईमान मजबूत हुआ है, और वो एक कदम और अपने खुदा की कुर्बत के अंदर जो है वो गहरे हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज के सेगमेंट में हमने खुदावंद के बंदा से बहुत सारी प्यारी बातें जानी।
کلام کی پرفضل باتیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملی، اور یقین ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور مسیح سے اپنی ملاقات میں آج آپ نے بہت برکت پائی ہوگی۔ ہمارے شو کے فیڈ بیک جو ہے وہ آپ اپنے نیچے دیے گئے اسکرین کے واٹس ایپ نمبرز پہ بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔